فار ایوری بڈی ان کشمیر، کوئی بھی ہو، اس کے نزدیک آزادی کا مطلب ہندوستان سے آزادی ہے، ہندوستان سے چھٹکارا ہے. اینڈ دیٹ از دا پرائم میننگ ٹوڈے. وہ چاہے آزادی آپ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس کی ایڈوکیسی کریں، اپنے قلم سے کریں، یا ٹو بی ریئلی آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری فرینک آپ اپنی گن سے کریں. I belong to the Indian occupied Kashmir. جو اس وقت ایرا چل رہا ہے اس میں میری فیملی کے کئی پرومیننٹ نام ہیں جو فریڈم سٹرگل میں ہوں گے، لیکن میری فیملی میں صرف پولیٹیکل آسپیکٹس نہیں ہیں، مارٹرز بھی ہیں. My brother is a martyr to this ideology that we today believe in, کہ کشمیر has been an unfinished agenda where the people have never been given a choice. ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تھا اس کا ہمیشہ سپریس کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ پوری فیملی کا ایک ڈائنامکس ہے فریڈم سٹرگل کے حوالے سے. ہر وقت کہیں نہ کہیں اپنے رائٹ کے لیے ایک آواز اٹھانا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا، ایون ان دا موسٹ اوپریسو آف ریجیمز. ٹاکنگ آف آزادی، اسپیکنگ آف آزادی، میرے خیال سے یہ وہ چیز تھی جو 1947 سے لے کے آج تک صرف ہمارے گھر پہ اور ہمارے گھرانے میں نہیں، ہر کشمیری گھرانے میں ابھی بھی اسی طرح موجود ہے. جو کشمیر کی ایکچوئل ماسز ہیں، جو وہاں کی یوتھ ہے، وہاں ان کے لیے آزادی مینس سم تھنگ کہ ہم جو انڈین آکیوپیشن ہے، جو انڈین اپریشن ہے، اس سے ہم باہر نکل آئیں. انڈیا نے اس قدر آپریشن کر دی ہے، اس قدر آپریشن کر دی. میں آپ کو وہ سٹوریز نریٹ کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ ظلم کی کس قدر انتہا ہے، کہ اس انتہا کے بعد انسان کیا کرے. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو اپنی جان ہے. It's only our life at this point in time left that we can actually sacrifice for this noble cause, for this word Azadi, to get the feel of it. We don't really actually get Azadi when one of our youth gets martyred, but we get the feel of it. ہاں یہ ہمارا نوجوان تھا، کس لیے شہید ہوا؟ آزادی کے لیے شہید ہوا. I remember I was little، میں بھی چھوٹا تھا کافی. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بڑے معصوم سے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن پہ بہت سارے نقش بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں نا، آپ کو یہ نہیں لگتا، محسوس نہیں ہوتے سامنے والے انکل کیوں آپ کے دشمن ہوں گے، یہ تو اچھے ہونے چاہیے، میں بچہ ہوں، باقی بھی پیار کرتے ہیں. بٹ ریممبر ہمارا جو وہاں پہ کھیل ہوتا تھا نا، ہم جو ایک کھیلتے تھے وہاں پہ کزنز آپس میں، وی یوز ٹو میک ٹوائے گنز. ہم لکڑی کی گنیں بنایا کرتے تھے. وہاں پہ بڑا ایک کریز تھا اس چیز کا، لکڑی کی گنیں اور واٹر گنز. بس اس کے بعد ٹیمز بن جایا کرتی تھیں اینڈ ہم لکڑی کی گنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. لٹرلی اٹھا کے جیسے ہے کچھ نہیں، بٹ میک دا ساؤنڈ آف اٹ اینڈ میک دا فیل، گیٹ دا ریالٹی تھنگ ان اٹ. And we used to play, and that was our favorite game, to be honest. But then one day we were playing, and all of a sudden I don't remember, it was my mother, khala, kaun thi, بہرحال کو بڑا تھا گھر کا، came running to me کشمیری میں کہ جلدی جلدی فوراً اندر آ جاؤ، کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ہیں باقی ان کو کوئی اپنی یہ جو تماشے ہیں ان کو فوراً اٹھا کے لے جاؤ. مطلب اس وقت کریک ڈاؤن ہو گیا. انڈین آرمی جو ہے وہ ہر گھر میں آ رہی تھی. وہ ایون جو لکڑی کی گنیں اور جو ہماری واٹر گنز تھیں وہ اس وقت کلپیبل ہو جاتی تھیں کہ اگر کسی کے پاس ہی پڑی ہیں اس کو اٹھا کے لے جاؤ. ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی کاز کی، کسی ریزن کی، اٹھا کے لے جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے وہ کہ وہ فوراً اٹھا کے چھپا دیا کرتے تھے. ہم نیچے بیسمنٹ تھی اس میں ہم نے چھپا دی تھی اس طرح سے. There was another instance, we were traveling on the نیشنل ہائی وے، وہاں پہ جو جموں کشمیر کی ہائی وے، جموں اور سری نگر کے بیچ میں ہائی وے ہے، وہاں پہ ایک چیک پوائنٹ تھا، اسٹاپ ڈس. وہاں پہ کوئی انڈین، پتہ نہیں انڈین آرمی تھی یا بی ایس ایف تھی، سی آر پی ایف، بہرحال دے اسٹاپ ڈس اوور دیئر. اترے میرے ماموں، اترے کچھ بات کرنے کے لیے اترے ہوں گے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہوا. وہاں جو وہ بندہ کھڑا تھا انڈین آرمی کا،
اس نے انہوں نے تھپڑ مارنا شروع کر دیا. He started beating him relentlessly. I was like میں ڈر سا گیا. میں فوراً اترا ان کو بچانے کے لیے. میں I remember میں وہاں کھڑا ہو گیا اس کے سامنے, کیوں مار رہے ہو؟ And he left my ماموں, he started on me. I remember those slaps even till now. آج تک مجھے وہ بھولتے نہیں ہیں کہ اس ہندوستانی فوجی نے مجھے تھپڑ مارتا رہا تھا. مجھے نہیں پتا, مجھے اس کی شکل یاد نہیں ہے, مجھے اس کا نام نہیں پتا, بٹ آئی ریمبر دیٹ سلیپ دیٹ انڈین آرمی, آکیپائر آرمی نے ایک کشمیری بچے کو مارے تھے. وہ مجھے یاد ہیں, وہ تھپڑ آج بھی مجھے یاد ہے. لیکن آج اب جو میری ینگر جنریشن ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, دے آر پارٹ آف دا کنجنگ, جو وہاں پہ اسٹون پیلٹرز ہوتے ہیں. کوئی ہمیں جب اس طرح کی وینٹ آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا, ہم اوپریسڈ فیل کرتے ہیں. یہ مائی خالہ واز بینگ ٹیکن وانس, میرا جو چھوٹا بھائی ہے, کزن ہے بیسکلی, اس کا رزلٹ آیا تھا اینڈ ہی واز ویری ہیپی. وی کیم ٹو نو اباؤٹ اٹ. وہ گھر آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ رزلٹ بتائے گا اپنی والدہ کو, اپنی ماں کو. ان دا مومنٹ ہی واز ایکچولی اسٹینڈنگ ایٹ دا ڈور, ہی سو کہ وہاں پہ جو پولیس ہے, جے کے پولیس ہے, وہ خالہ کو لے کے جا رہے تھے. دے ور اریسٹنگ ہر. What did he do at that time? He actually went on the road, اور وہاں پہ he picked up the stones, اور وہاں پہ that stone pelting started at that time. بہت سارے اور بچے تھے وہاں پہ, stone pelting had started. This is the reality on the ground at this time. یہ ہمارا بچپن ہے, اور یہیں ہمارا اس کے بعد لڑکپن ہو جاتا ہے. And this is what we actually grow into. Many of us take up the arms. تو انڈیا کی یہ چیزیں رہی ہیں جس کی وجہ سے اس نے وہ جو ہیٹریڈ کا سیڈ ہے نا, it is sowed in the people of Kashmir, the youth of Kashmir, and it will go on for the next 50 years. انڈیا نے خود ہی دیا ہے ہمیں یہ. ہم چاہے کچھ بھی ہو, لیکن انڈیا ہمیں مزید یہ فیول دیتا رہتا ہے ہر وقت. We Kashmiris never considered ourselves as Indian minority. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان شاید مائنورٹی تھے, اقلیت تسلیم بھی کرتے تھے, اور اسی لحاظ سے اپنے حقوق کی بات کرتے ہوں گے ہندوستان میں رہتے ہوئے. ہم کشمیری تو کبھی ہندوستان کا حصہ ہی نہیں تھے. We never considered ourselves as part of India. ہمارے نزدیک یہ انڈین اللیگل آکیوپیشن تھی اور ہے. جب ہم اس کا حصہ ہی نہیں ہیں, جب ہم اس کی اقلیت ہی نہیں ہیں, ہم ڈومیننٹ مسلم میجورٹی ہیں, تو پھر ہم کیسے اس آرٹیکل 370 کو جو ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر بائنڈ کرتا ہے تسلیم کر لیں. We never actually recognized that for once. The problem is that this is for the United Nations to talk about. Back in 1947 to 1957, United Nations نے, it was a bar on both the countries, Pakistan and India being part of the dispute, کہ وہاں پہ آپ نے ڈیموگرافک چینجز بھی نہیں لانی. ایک اسٹیٹ سبجیکٹ ڈیفائنڈ ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, they were defined. اور اب اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آرٹیکل 370 اینڈ 35A کی ایبروگیشن سے فار ونس یس وی فیل کہ ہماری آئیڈینٹی کہیں گم ہوتی جا رہی ہے. اب میں اپنے آپ کو پراؤڈلی کشمیری کہہ سکتا ہوں. میں اپنی شاید پچھلی ساری جنریشنز آپ کو مارک بھی کرا سکتا ہوں کہ یہ ہم کشمیر میں رہتے رہے ہیں, ہم کشمیری ہیں. بٹ دین اب وہاں پہ میرے خیال سے کوئی بہاری آ جائے گا, کوئی انڈین IAS آفیسر آ جائے گا, کوئی انڈین IPS آفیسر آ جائے گا, اور اس کو وہاں پہ وہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو کشمیری تسلیم کر لے گی بائی ڈاکیومنٹیشن, اینڈ ہی ول بی بریگنگ اباؤٹ اٹ, اور اس کی نیکسٹ جنریشن ول بی بریگنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ دے ول سے کہ ہاں ہم کشمیری ہیں. انڈیا از ڈیوائزنگ نیو اسٹریٹجیز, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا آن گراؤنڈ اسٹریٹجیز کو ڈیوائز کرتا چلا جا رہا ہے. اینڈ اگر کشمیر کی ایڈوکیسی کرنے والے, کشمیر کے حوالے سے بات کرنے والے, اگر وہ ان اسٹریٹجیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا کاؤنٹر نہیں کرتے, then it gets really difficult. Even at this point in time, India ایک کلچرل امپیریلزم کے ساتھ ساتھ ایک سیٹلر کلونیلزم وہاں پہ لا رہا ہے. And it's not just settler colonialism now, it was surrogate colonialism before. انڈیا ہمیشہ سے سروگیٹ کلونیلزم کو پروموٹ کر رہا تھا, اور اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آرٹیکل 35 اور 370 کے بعد it has turned into a settler colonialism.
اینڈ ناٹ جسٹ سیٹلر کلونیلزم، اس سے پہلے وہ کشمیریوں کی وہ جو ایک ریزسٹنس پاور ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، ٹو ویکن اٹ بائی کلچرل امپیریلزم. صرف میرا کلچر ہے، میرا کلچر یہ ہے کہ میں لائک فار ایگزامپل نماز جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، دس از اے نارمل روٹین کلچر. لیکن انڈین فورسز وہاں پہ مسجدوں کو بالکل بند کر دیتی ہیں، تالا لگا دیتی ہیں. ہمارا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے، اس کو فیرن کہتے ہیں، انہوں نے بین لگا دیا فیرن کے اوپر، آپ یہ ٹریڈیشنل ڈریس نہیں پہن سکتے. ہمارا ٹریڈیشنل کیوزین ہے، وازوان کہتے ہیں اس کو، اور وازوان اتنا مشہور ہے اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ اٹ گیٹس ایکسپورٹڈ. 2 سال پہلے انڈین گورنمنٹ نے وہاں پہ جو واز کوٹ ہے جو بیسیکلی وازوان بناتا ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ آپ اتنی ڈشز نہیں بنا سکتے وازوان میں، آپ اتنی بنائیں گے. مطلب دس از واٹ از گوئنگ آن، دیٹ انڈیا ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا. وہ ایسی بات ہے نا کہ میں آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھوں، آپ صرف 2 گھونٹ پی سکتے ہیں، زیادہ پئیں گے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. دس از واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. میں اپنی خالہ سے بات کر پاتا تھا، 5 منٹ کے بعد پیچھے سے ایک کوئی پولیس افسر ہوتی ہے یا جو بھی کوئی گارڈ ہے اس کی آواز آتی ہے، 5 منٹ ہو گئے ہیں بس اب کاٹ دیں. میکسیمم 5 منٹس 5 seconds. She dictates my relationship with my khala, with my khalu. She dictates how long I'm going to talk with my family. She, who is she? She's nobody to me. She should not be able to dictate my relationship with the people I have not been able to meet for the past 10 years, for the past 15 years. This is what India is doing. India is crushing us psychologically, mentally, ایجوکیشنلی، اکنامکلی. کوئی فیل نہیں چھوڑا انڈیا نے. ہم یہ صرف ملٹری آکیپیشن میں نہیں ہیں، ویئر ان ایوری کائنڈ آف آکیپیشن، ایوری کائنڈ آف اپریشن. سو اف دس از ناٹ کاؤنٹر ایکٹڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان آل دا ریلیونٹ فیلڈس، صرف ملٹریلی نہیں، ڈپلومیٹک، اکنامک، ایجوکیشنل، کلچرل، ہیلتھ، ایوری فیلڈ، انڈیا ول اسٹارٹ ڈومینیٹنگ. اینڈ مے بی آفٹر 10-50 years وہاں پہ سیٹلر کولونیلزم کے تھرو انڈین ہندو میجورٹی ہو جاتی ہے. مے بی انڈیا ول کال فار اے پلیبسائٹ. اب کریں جی پلیبسائٹ، آپ بڑا پلیبسائٹ کرتے تھے، اب کریں استصواب رائے، سیلف ڈٹرمنیشن کرائیں. اب واٹ ول ہیپن؟ ایوری بڈی نوز دا ریزلٹس آف اٹ. سی وی آر اسٹینڈنگ، وی ول اسٹینڈ آور گراؤنڈ، بٹ اٹ از یور ریسپانسبلٹی اینڈ یور ڈیوٹی to know who is actually standing for what, and then advocate us appropriately. Advocate us the way considering کہ ہم وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی جان دے رہے ہیں. We're giving our lives. We are not demanding your lives from you. We're only demanding your words and your actions, and your words appropriately in your actions. صرف الفاظ نہیں چاہیے. And then you should know about Kashmir. You should know who is standing in Kashmir and for what. Very important words. If you don't know that, you might end up actually advocating the wrong people. Stand up. Speak for us. And speak for us for 365 days. Don't let the Kashmir fatigue settle in you. ہمارے لیے تو سال کے 365 دن کا معاملہ ہے. ہم تو اپنی جانیں دے رہے ہیں نا. تو آپ کے لیے یہ فقط کچھ دنوں کا معاملہ کیوں بن جاتا ہے؟